انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشی ہوتی ہے اور انسان آپس میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرتا ہے تو یہ شیطان انہیں اچک لیتا ہے، اور جب جتنی بھی دیر بیٹھتے ہیں یہ ایک دوسرے کی غیبت، نندا، نفرت اور برائیوں کی ہی بات کرتے ہیں، گیان اور ایمان کے پھیلانے، اسے آگے بڑھانے کی باتیں نہیں کرتے۔ انما النجوى من الشیطان، شیطان ایسے لوگوں کو اچک لیتا ہے اور اس کی اس میٹنگ، اس ملاقات، اس گفتگو، اس پلاننگ اور اس آپس میں بیٹھنے کو گناہ کا بنا دیتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نجوہ، سرگوشی، آپس میں بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرنا۔ لیحزن الذین آمنوا، اور اس سے گیانی اور ایمانی بندوں کو صرف حزن، ملال، افسوس، پچھتاوا ملتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا دنیا میں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، حالانکہ جو پکا گیانی اور ایمانی ہے، جو ہمیشہ اس گیان اور ایمان کو دنیا تک پہنچانے کی فکر کرتا ہے، اسے شیطان کچھ نقصان نہیں دے سکتا، الا یہ کہ اللہ کی اجازت ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سچا پکا گیانی ایمانی بندہ تو وہ ہے جو اپنے رب پر وشواس رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانی اور گیانی بندو، اے میرے وہ پیارے بندو جو میرے نام اسمرن کا حق ادا کرتے ہو، نماز سمرن کا حق ادا کرتے ہو، میری بندگی کے لیے جیتے مرتے ہو، اور میری بندگی، میرے نام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہو۔ اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، کہ جب تم بیٹھے ہو مجلسوں میں تو دور دور بیٹھو، تو عمل کرو، سن لو، فافسحوا، دور دور بیٹھ جاؤ، سوشل ڈسٹنسنگ، فاصلہ رکھو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے درمیان بھی بہترین وسعت پیدا کر دے گا۔ دیکھو، سوشل ڈسٹنسنگ بیماری کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے دنیا جب نعرہ دیتی ہے تو وہ بات 1441 سال پہلے قرآن میں موجود ہے۔ جب تمہیں حکم دیا جائے فاصلے سے رہنے کا، ڈسٹنس سے رہنے کا، آپس میں بیٹھ کر گیان اور ایمان کی باتوں کے لیے، تو اس ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھو، کیونکہ بہت آپس میں جو گھل مل کے آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو ادھر گیان اور ایمان کی باتیں چل رہی ہے اور شیطان کسی کو کچھ اور باتوں میں لگا دیتا ہے۔ یفسح اللہ لکم، تم اگر دور دور ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھو گے تو مالک تمہارے لیے دلوں میں وسعت پیدا کرے گا، سوچ میں وسعت پیدا کرے گا، دماغ میں، ذہن میں، دل و دماغ، باڈی میں اور آپس کے تعلقات میں شیطان تمہیں برے نجوا اور برے ڈسکشن اور برے خیالات اور برے آپس میں پلاننگ کی طرف نہیں ڈال پائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اب اٹھ جاؤ، منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، جو تم نے مرشد اور نبی سے گیان اور ایمان کی باتیں سنی ہیں اسے لے کر ساری دنیا تک پھیلانے کے لیے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز سمرن ہو جائے، مکمل ہو جائے، نبی کے ساتھ، وقت کے مرشد کے ساتھ تم نماز پڑھ لو، تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اپنی روزی تلاش کرو، اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا، روزی اور معاش کے لیے کام کرو، اور اس گیان کو بھی پھیلاتے رہو ساتھ میں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو سچے گیانی اور ایمانی ہیں ان کو تو سچا مالک بہت اونچا اٹھانا چاہتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور جن کو گیان اور ایمان کا پورا مکمل علم دے دیا گیا، سمجھ دے دی گئی، ان کو اللہ بہت اونچا اٹھانا چاہتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ بڑی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خوب بھلائی جسے دینا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین میں سمجھداری عطا کر دیتا ہے۔ من یؤت الحکمہ، جسے سمجھداری، حکمت، گیان اور ایمان کی باتیں سمجھنے، اس دنیا کو سمجھنے کہ دنیا دھوکہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیت، وقت، تن من دھن نہیں خرچہ کرنا چاہیے، بلکہ گیان اور ایمان کے لیے خرچہ کرنا چاہیے۔ جسے یہ سمجھ مل گئی، من یؤت الحکمہ، جسے یہ حکمت اور سمجھداری مل گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو بہت بڑی خیر مل گئی، خیرن کثیرہ، ڈھیر ساری۔ اللہ تعالیٰ سچا مالک قرآن میں کبھی کسی چیز کو زیادہ، کثیر اور بہت ڈھیر نہیں کہتا، لیکن سمجھداری، حکمت، دین کی سمجھ، گیان اور ایمان کی باتوں کی سمجھ جسے مل گئی تو اسے دنیا کا خیر کثیر مل گیا، بہت کچھ مل گیا۔ والذین اوتوا العلم درجات، تجھے یہ گیان اور ایمان جنہیں ملا ہے انہیں تو سچا مالک
بہت اونچا اٹھانا چاہتا ہے۔ یرفع اللہ، اللہ ان کو بہت اونچا اٹھائے گا دنیا میں بھی۔ یہ نہ سمجھے کہ گیان اور ایمان کے راستے پر دنیا لٹ گئی، لیکن اللہ بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، عزت عطا کرنا چاہتا ہے دنیا میں بھی۔ سارے انسانوں کے اندر گیان اور ایمان کے راستے کی وجہ سے انہیں سر بلند کرنا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، بلند رکھنا چاہتا ہے۔ سب لوگوں کے درمیان گیان اور ایمان کی وجہ سے بڑائی انہیں دینا چاہتا ہے اور جنت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، کیونکہ ان کو جو علم ملا، جو گیان ملا، اس کو پہنچانے کا، سمجھنے کا، خود بھی عمل کرنے کا، کرم کرنے کا، کاریہ اس کے اوپر کرنے کا اور دنیا تک پہنچانے کا یہ جو مشن لے کے چل رہے ہیں، تو اللہ ان کو ضرور عزت دے گا، اونچا اٹھائے گا، درجات بہت زیادہ گریڈ اوپر اٹھائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔